الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال تعالى وإن الساعة لآتية إلى آخره صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، دنیا کے ہر واقعے میں عبرتیں چھپی ہوتی ہیں. انسان اگر اس نگاہ سے دیکھے تو ہر چیز میں اس کو کوئی نہ کوئی عبرت ملتی ہی ہے. یہی حال ہمارا دنیا کے ساتھ ہے. چند دن پہلے ہمارے ایک استاد تھے، حافظ مولانا محمد تسلیم صاحب. ان کو کینسر ہوا، انتقال کر گئے. اللہ رب العزت مغفرت فرمائے. علاقے کے ڈاکٹروں نے مرض کو سمجھا ہی نہیں. مرض کچھ تھا، علاج کچھ ہوتا رہا. جو مرض تھا اس کی دوا مل نہ سکی. دھیرے دھیرے مرض بڑھتا گیا. موت مقدر تھی. بہت بعد میں پتہ چلا، اور جب پتہ چلا تو علاج کے قابل نہیں تھا. انتقال کر گئے وقت مقررہ پر. یہ واقعہ ہے. عبرت کیا ہے اس میں؟ عبرت اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سمجھتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ اور ہے. کبھی کبھی ہمارا عمل ہماری سمجھ کے مطابق ہوتا ہے، حالانکہ وہ عمل حقیقت کے خلاف ہوتا ہے. یہ اس میں عبرت ہے. اللہ رب العزت نے یہ دنیا دار الامتحان بنائی ہے، اور لوگوں نے اس کو سیرگاہ، تماشا گاہ اور قیام گاہ کی چیز سمجھ لیا ہے، بنا لیا ہے. حالانکہ یہ امتحان گاہ ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہاں اس امتحان میں آنے والے پرچوں کی، سوالات کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. اور ہم نے اپنے ذہن سے، اپنے اعتبار سے اس دنیا کو چراگاہ سمجھ لیا ہے. یہ کہہ لیجئے کہ بھئی ناشتے میں مینو میں کیا ہے، اچھا دوپہر کے کھانے کا مینو کیا ہے، رات کے کھانے کا مینو کیا ہے. کبھی گھر میں، کبھی در میں، کبھی ہوٹل میں، کبھی ڈھابے پہ آپ دیکھو تو جیسے یہ دنیا ہمارے لیے ایک چراگاہ ہو، انسان کے لیے چراگاہ ہو.
خالی کھانے کے فکر میں، بھاگ دوڑ میں، یہاں سے لے کے وہاں تک۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن خوب سے خوب تر کی تلاش ہے۔ ہمارے پاس گھر بہت اچھا ہونا چاہیے، بنگلہ اس ٹائپ کا ہونا چاہیے، ہماری جاب اس ٹائپ کی ہونی چاہیے، ہماری شادی اس طرح کی لڑکی اور ایسے خاندان میں ہونی چاہیے، ہمارے بچے، ہمارا اسٹینڈرڈ، ہمارا تجارت اور ہماری زندگی اس لیول کی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری اور آج کے انسانوں کی سوچ ہے، یہی غلط ہے۔ آج انسانوں کی، ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری محنت، ساری کوشش عام طور سے دنیا کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا تھا آخرت کی تیاری کے لیے، اور ہم اس اپنے گھر کو بھول کر کے دنیا کی تیاری میں لگے ہوئے۔ وہ جو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک انسان سفر میں ہوتا ہے تو سفر وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہوتا، کہیں رک گیا 10 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، کہیں ویٹنگ ہال میں رہ گیا، کہیں اور رہ گیا، وہ وطن اقامت ہے، کہیں 10 دن، 15 دن، مہینہ، 2-4 مہینہ، اصل گھر اس کا وطن اصلی ہے۔ ایسے ہی انسانوں کا اصل وطن آخرت ہے، جنت ہے، اور ہم نے دنیا کو اپنا وطن اصلی سمجھ رکھا ہے۔ یہ سوچ میں فرق آ گیا۔ غلط سمجھنے کی وجہ سے ہماری جو کوشش، جو محنت آخرت اور جنت بنانے پہ ہونی چاہیے تھی، وہ محنت، وہ کوشش، وہ تگ و دو، وہ ساری چیزیں آج انسانوں کی، پورے معاشرے کی، دنیا کے ہی محور پر گھوم رہی۔ یہی کمی ہو گئی سوچنے کی، عبرت نہیں حاصل کر پائے، جو اصل مقصد تھا اس کو ہم سوچ نہیں پائے، اس مقصد تک پہنچ نہیں پائے۔ ہمارے ذہن نے جس میں کامیابی سمجھا اسی کے ارد گرد ہم گھومتے رہے، اور اسی کو اچھا سے اچھا بنانے کے چکر میں ہم لگے رہے۔ جبکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو آج کے دور کے پہلے بھی انسان اس دنیا میں گزرے ہیں، وہ بھی اور آج کے لوگ بھی جس دنیا کو بنانے کے فکر میں رہے، زندگی بھر اس کو بڑھاتے رہے، دولت، شہرت، عزت، وجاہت، سب کچھ حاصل کرتے رہے، وہ بھی ان سے چھوٹ گیا۔ نہ وہ دائمی تھا، نہ آج کا انسان دائمی ہے، نہ چیزیں دائمی ہیں، سب کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ قارون کے بارے میں لکھا ہے کہ کیا نہیں تھا اس کے پاس، سب کچھ تھا، عزت تھی، شہرت تھی، بادشاہت تھی، مال و دولت تھا، اور اپنے منشا کے مطابق اس نے سب کچھ تیاری کیا تھا، سارے اسباب، سارے ذرائع موجود تھے، پوری جنت بنائی تھی، ساری سہولت کے اسباب، لیکن خود دیکھ نہ پایا اور دنیا سے چل بسا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ دنیا کا حال ہے، یہی دنیا کا حال ہے۔ جنہوں نے دنیا کو اپنا اصل اور اپنی منزل سمجھ کر کے اس کی تیاری کی، کوشش کی، اور اس کو اچھا سے اچھا بنا کر کے دنیا میں گئے، وہ غفلت کا شکار ہوئے، اور جنہوں نے اپنا منزل مقصود سب آخرت کو بنایا اور اس کی تیاری کی، وہ کامیاب رہے۔ اسی لیے دنیا کو دار الغرور کہا گیا ہے، دھوکے کا گھر۔ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہمارا گھر ہے، یہی سب کچھ ہے، ہماری زندگی صرف اسی کے لیے ہے، اور جب اپنا منشا اور مقصد یہ ہوتا ہے تو جائز ناجائز، حلال حرام سب کچھ کنارے رکھ کر کے ساری اسی کی تزئین و آرائش میں انسان لگ جاتا ہے۔ کیوں؟
مقصد سے بھٹک گیا انسان۔ جب مقصد اپنے کو یاد ہو پھر محنت اسی پر کی جاتی ہے، کوشش اسی کے لیے کی جاتی ہے۔ پچھلے جمعے کی آیت کا مقصد یہی تھا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں بتاؤں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ خود ہی آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا سارا کام، ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ، سارا عمل اسی دنیا کی زندگی کے ارد گرد گھومتا رہا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت کامیابی کی زندگی وہی، وہ سب سے بڑے خسارے والے۔ ہم نے دنیا کو جیسے سمجھنا چاہیے تھا سمجھا ہی نہیں، ہم نے آخرت کو جیسے سمجھنا چاہیے تھا سمجھا ہی نہیں، سمجھ میں پھیر ہو گیا۔ اسی لیے محنت، کدوکاوش، ساری چیزیں ان کا مرکز اور محور بدل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے حدیث میں کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی آدمی رہتا ہے۔ بھیونڈی میں کوئی آتا ہے تو کیا بھائی بھسی میں کھانا پڑے گا، چلے گا سر، 6x6 کی کھولی میں رہنا پڑے گا، چلے گا بھائی، دن میں سو لیے تو رات میں نہیں، رات میں سو لیے تو دن میں نہیں، چلے گا، سب کا پیسہ بھی دینا پڑے گا، وہ بھی چلے گا۔ کیوں چلے گا؟ اس کے سامنے اصل منزل مقصود جو ہوتی ہے، اصل جو معیار ہے اس کا، اصل جو سوچ ہے، وہ اس کو ازبر یاد ہے کہ ہمارا سب کچھ یہ نہیں، ہمارا سب کچھ وہ ہے جو وطن میں ہے، ہمارا وہ گھر ہے، وہ اہل و عیال ہیں، وہ نعت اور رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، سب کچھ ہماری تعمیر و ترقی کا جو مرکز اور محور ہے وہ وطن ہے۔ یہاں جو بھی مشقت اپنے کو جھیلنا پڑا یہ چند دنوں کی بات ہے، ہم تو کمانے آئے ہیں نا، تھوڑی بہت مشقت جھیل لیں گے چلیں گے، اصل بنانا وہاں ہے، پیسہ بچا کے وہاں لے کے جا کے کام کرنا ہے، جھیلتا ہے انسان۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ دنیا میں تم ایسے ہی رہو، مشقت جھیلنا پڑے، جی سر چلے گا، آزمائش آ گئی، جی سر چلے گا، کوئی اور تکلیف آ گئی، جی سر چلے گا، لیکن اصل منزل اور اصل مقصود جو ہے اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ کے حکموں پر چلنا، آخرت کو سنوارنا، جنت کو بنانا اور جہنم سے رکنے والے اعمال کو اختیار کرنا، یہ چیزیں اگر اس کے منزل مقصود ہیں تو انسان اسی اعتبار سے کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بتایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کبھی تم عقل مند انسان کو پل کے اوپر گھر بناتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ پل ہے، گزرنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہاں سکونت اختیار کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ ادھر سے ادھر جانا ہے، پل کا یہی کام ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، آیت جو میں نے تلاوت کی ہے۔ انسان بعد کی زندگی کے لیے اپنے کوشش کرے، وہ بعد کی زندگی کیا ہے؟ آپ دیکھیں بچے کی ماں کی ممتا مشہور ہے، اپنی جان لٹا دے گی ماں، لیکن اپنے بچے کو آنچ نہیں آنے دے گی۔ بچی کی پیدائش ہو جاتی ہے گھروں میں تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، باپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے کہ بھئی آمدنی کم ہے، بچ نہیں رہا ہے، بچی کی شادی میں آگے چل کر کے بڑی تنگی ہوگی، 5-7 لاکھ روپیہ کہاں سے آئے گا، ایک کام کرو اس کے لیے کھاتا کھلا دو اور ابھی سے تھوڑا بہت ہم لوگوں سے جو ہوگا بچا کے رکھیں گے تاکہ شادی کے دن آسانی ہو، پریشانی نہ ہو۔ کیوں؟
اس ماں کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس بچی کے ساتھ ہم نے جہیز کو بھر کے دیا تو یہ بچی اپنے سسرال میں جا کر کے آسانی اور سہولت کی زندگی بسر کرے گی، اگر ہم نے نہیں دیا تو پریشانی والی زندگی بسر کرے گی۔ اس ماں کی تھنکنگ یہ ہے، سوچ یہ ہے، اور اسی کے مطابق ابھی وہ بچی سال 2 سال 4 سال کی ہے، گڑیوں سے کھیلنے والی اس کی عمر ہے، لیکن ماں کی سوچ اتنی دور تک پہنچ گئی۔ دنیا اسی جگہ پر ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ماں کو بھی اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے تھی، آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے تھی کہ ہم نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا کریں، اتنا بڑا اکٹھا کریں کہ وہ نیکیاں جب ہم لے کر کے آخرت میں جائیں، جنت میں جائیں، تو جنت میں جانے سے ہمیں کوئی چیز روک نہ پائے۔ ہم آخرت میں جائیں تو اللہ رب العزت کو منہ دکھا سکیں کہ ہاں ہم نے نیکیاں کر کے تیرے احکام پہ عمل کر کے آیا ہے، اور آج اس کا ہمیں صلہ ملنا چاہیے، آسانی ہونا چاہیے، پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ کسی انسان سے پوچھیں بھائی کیسا چل رہا ہے، کہ جیسا بھی گزر جائے واہ واہ، تھنکنگ اس کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ شریعت کے احکام پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں آخرت کی۔ کیوں؟ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، دنیا ہی ہم نے سب کچھ مان لیا ہے۔ یہ جو غلط سوچ ہمارے ذہنوں میں بھر گئی ہے، اسی لیے ہم دنیا کے ہی تزئین، آرائش، زیب و زینت اور بنانے کے لیے ہمارا 24 گھنٹہ ضائع ہو رہا ہے، اور آخرت کو ہم بھولے ہوئے۔ اسی آخرت کو یاد دلانے کے لیے وہ آیتیں ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی ہیں، جن کو ہم اور آپ قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ قیامت کی سوچ، قیامت کا عقیدہ شریعت نے اسی لیے دیا ہے کہ آخرت ہمیں ازبر یاد رہے، اور جب آخرت یاد رہے گی، قیامت یاد رہے گی، تو آخرت میں اپنے ان اعمال کا حساب بھی دینا ہے، یہ بھی ہمیں اچھے سے یاد رہے گا، پھر ہم ان اعمال کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ ایک پروجیکٹ بنانا ہے، اس پروجیکٹ کو پاس بھی کرانا ہے، تو آپ دیکھیے کہ پروجیکٹ بنانے والا کتنی محنت سے، کتنی لگن سے 10 بار مٹا کر کے اس کو بنائے گا۔ کیسا ہم کریں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ کامیاب ہو جائے، ناکام نہ ہو، محنت ہماری کامیاب ہو جائے۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے ہم ایسا اپنے زندگی کا پروجیکٹ بنائیں کہ آخرت میں ہماری کامیابی ہو، ناکامی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا جو نظریہ دیا ہے شریعت نے، اللہ کے رسول نے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو ایسے طریقے سے بنائیں، ایسے طریقے سے گزاریں کہ آخرت میں ہمارے لیے ناکامی نہ ہو کر کے کامیابی قدم چومیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا دن قریب آ چکا ہے۔ 17ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور حال یہ ہے ان کا کہ وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کاہلی اور سستی میں انسان پڑا ہوا ہے، اور حساب کا دن قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آیا ہوا دن ہمیں قبر کے گڑھے کے قریب ہی کرتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہر انسان کسی سے ملاقات کرتا ہے، کسی کے یہاں جانا رہتا ہے، تو کیا اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے، 25 بار منہ دھوئے گا، یہ کریم وہ کریم، اچھے سے تیاری کر کے پھر جا کر کے اس سے ملاقات کرے گا۔ کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ناکامی ہاتھ نہ آئے، ایک اچھا امپریشن پڑے اور ہم کامیاب ہو جائیں، وہاں جا کر ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، ہم مقصد میں اپنے کامیاب ہوں۔ اس کے لیے کتنی محنت انسان کرتا ہے، لیکن آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ہو، اس سبق کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں۔ آخرت ہمارے ذہنوں سے بھولی ہوئی ہے، نکلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ مان لیا ہے، اور دنیا کے ہی اعتبار سے ہمارا سارا عمل ہو رہا ہے۔ اس کے لیے چاہے ہمیں شریعت چھوٹ جائے، اللہ کا حکم چھوٹ جائے، اللہ کے رسول کا حکم چھوٹ جائے، سنت چھوٹ جائے،
کچھ بھی چھوٹ جائے فکر نہیں، بس دنیا کامیاب ہونی چاہیے۔ ہماری تھنکنگ آج کی زیادہ تر یہی ہے، اور یہی باعث عبرت ہے، لمحہ ہے غور کرنے کا، سوچنے کا۔ اسی لیے آج کا یہ عنوان نہیں ہے قیامت کی نشانیاں، قیامت کا منظر ہی ایسا، ان ساری آیتوں میں جو میں نے پڑھا قیامت کو ہی بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ نظریہ ہمارے سامنے ہوگا کہ نئی قیامت آنے والی ہے تو ہمیں حساب بھی دینا ہے، اور حساب دینا ہے تو پہلے سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ حساب ناکام ہوا تو سارا معاملہ چوپٹ، پھر وہاں سے دوبارہ واپس آنے کی بھی امید نہیں ہے، وقت نہیں ہے آ کر کے اس معاملے کو سلٹا لیں گے، صحیح کر لیں گے۔ وہاں ناکام تو ہمیشہ ناکام، وہاں کامیابی تو اصل کامیابی۔ اسی لیے انشاءاللہ اگلے کئی جمعوں میں قرب قیامت کی جو علامتیں ہیں، جو آثار ہیں، چونکہ یہ ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی بات ہے، یہ ہمارے اصول سے جڑی ہوئی بات ہے۔ ہم نے سنا ہے قیامت کو، اس کی کچھ علامتوں کو، لیکن کیا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، ثبوت قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو آدمی سنی سنائی پر یقین کر لیتا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ انشاءاللہ اگلے کئی جمعوں میں اس کا بیان آئے گا کہ قیامت کتنی قریب آ گئی ہے، اس کی علامتیں کتنی ظاہر ہو چکی ہیں، اور ہم اپنے خواب خرگوش سے بیدار ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ یہ باعث عبرت کا مقام۔ تو صرف اتنی باتیں یاد رکھیں کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ 3 طریقے کی ہیں۔ ایک وہ نشانیاں جو علامات بعیدہ ہیں، یعنی قیامت کب آئے گی اور ان کا ظہور بہت پہلے ہو جائے گا۔ کچھ علامتیں وہ ہیں جو متوسطہ ہیں، بیچ بیچ میں ہیں، اور کچھ علامتیں وہ ہیں جو قریبہ ہیں، بالکل وہ ظاہر ہوگی، فوراً قیامت کا ظہور ہو جائے گا۔ تو جو دور کی علامتیں بعیدہ ہیں، سے اللہ کے رسول کا وجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس طرح انگلی اٹھائی تھی۔ تو محدثین نے کہا کہ یہ دونوں کے بیچ میں جو وقت ہے نا، اللہ کے رسول کی آمد میں اور قیامت میں صرف اتنا ہی فرق ہے، تھوڑا سا۔ 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، اب آپ سمجھے کہ یہ خلا پور بھی ہو سکتا ہے اور ابھی باقی بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ دو جو اوپر نیچے کی جو چیزیں ہیں اس کو بیان کیا گیا اس حدیث میں کہ بس تھوڑا سا موقع اور رہ گیا ہے قیامت کے آنے کا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر 27ویں پارے میں آپ دیکھیں کہ قیامت کی قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ آگے اللہ نے کہا وانشق القمر، کہ قیامت کے آنے کی ایک نشانی ہے چاند کا شق ہو جانا، پھٹ جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا، اور وہ مکمل ہو چکا، لہذا اب قیامت آنے ہی والی۔ تو یہ علامات بعیدہ ہیں، کچھ علامات متوسطہ ہیں، کچھ علامات قریبہ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کئی جمعوں میں بالتفصیل ان کا بیان ہوگا۔ آپ سے استدعا اس بات کی ہے کہ تھوڑا وقت سے پہلے آئیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔